بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی شہر میں ایک انتہائی حسین و جمیل عورت رہا کرتی تھی۔ وہ عورت ہر روز اس نوجوان کو دیکھتی، لیکن وہ بغیر اس کی طرف دیکھے سر جھکا کر گلی سے گزر جاتا۔ وہ کسی دینی مدرسے کا طالب علم تھا، لیکن اتنا خوبصورت تھا کہ وہ عورت اسے دیکھتے ہی اپنا دل دے بیٹھی ہو، اور آپ چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح اس پر نظر لطف اٹھا لے، مگر وہ اپنی مستی میں مگن سر جھکا کے کچھ پڑھتا ہوا روزانہ ایک مخصوص وقت پر وہاں سے گزر جاتا، اور کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا تھا۔ وہ عورت اس قدر حیران ہوئی اور سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ کوئی ایسا نوجوان بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے۔ سوچنے کا حق بھی تھا کہ وہ اپنے علاقے کی سب سے امیر اور خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ جب وہ باہر نکلتی تو لوگ اسے بے اختیار دیکھنے پر مجبور ہو جاتے۔ اس کو حیرت تھی کہ جس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ اپنی انا کی شکست اور خوبصورتی کی توہین پر پاگل ہو گئی اور کوئی ایسا منصوبہ سوچنے لگی جس سے وہ اس نوجوان کو حاصل کر سکے اور اس کا غرور توڑ سکے۔ آخرکار اسے ایک ایسا طریقہ شیطان نے سمجھا دیا جس میں وہ بس کر وہ نوجوان اس کی بات مانے بنا رہ نہیں سکتا تھا۔ آج وہ نوجوان اس گلی سے گزرنے لگا تو ایک بوڑھی عورت اس کے قریب آئی اور کہنے لگی، بیٹا میری مالکن تمہیں بلا رہی ہے۔ نوجوان نے کہا، اماں جی آپ کی مالکن کو مجھ سے کیا کام تھا؟ اس بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مجبور ہے، خود بھی نہیں آ سکتی۔ تو جوان عورت کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جو عورت اسے بلا رہی ہے اس کا منصوبہ کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ تو اپنی فطرت سادہ دلی کی وجہ سے اس کی مدد کے لیے اس کے گھر آ گیا تھا کہ شاید کوئی بوڑھی عورت دوری کی وجہ سے باہر آنے سے قاصر ہے۔ اس بوڑھی عورت نے اس نوجوان کو اس کے کمرے میں بٹھایا اور خود چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خوبصورت عورت اس کمرے میں داخل ہوئی۔ نوجوان کی بے اختیاری میں اس پر پہلی نظر پڑی تو پہلے تو نوجوان ڈر گیا، پھر اس نے پوچھا، جی بی بی آپ نے کون سا مسئلہ پوچھنا ہے؟ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنے دل کا حال رکھ دیا اور کہا کہ میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں ایک دفعہ تمہیں حاصل کر لوں۔ نوجوان کا رنگ زرد ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کی بندی اللہ سے ڈرو، کیوں گناہ کی طرف مائل ہو رہی ہو؟ اس کو بہت سمجھایا، لیکن عورت پر تو شیطان سوار تھا۔ اس نے کہا، یا تو میری خواہش پوری کرو گے یا پھر میں شور مچاؤں گی کہ تم زبردستی میرے گھر میں داخل ہوئے ہو اور میری عزت پر حملہ کیا۔ نوجوان یہ سن کر بڑا پریشان ہوا۔ اسے اپنی عزت کہیں بھی محفوظ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی بات مانتا تو گناہگار ہوتا، نہ مانتا تو لوگوں کی نظر میں برا بنتا۔ وہ علاقہ جہاں لوگ اس کی شرافت کی مثالیں دیا کرتے تھے، وہاں اس پر اس قسم کا الزام لگ جائے تو لوگ کیا کہتے؟ وہ جو مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ اب وہ نوجوان اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اے میرے اللہ آج میری عزت تو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں ایک ترغیب ڈالی۔ اس نے عورت سے کہا، ٹھیک ہے میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے مجھے بیت الخلاء جانے کی حاجت ہو۔ اور اس عورت نے اسے بیت الخلاء کا بتا دیا۔ اس نوجوان نے اندر جا کر ڈھیر ساری غلاظت اپنے جسم پر ملی اور باہر آ گیا۔
وہ عورت اسے دیکھتے ہی چلا اٹھی اور کہنے لگی، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ کیسے بیوقوفوں والی حرکت کی ہے آپ نے؟ مجھے کچھ ہو رہا ہے، نکل جاؤ، جاؤ میرے گھر سے۔ نوجوان فوراً اس کے گھر سے نکل گیا اور قریبی ایک نہر پر اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح پاک کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا واپس مدرسے چلا گیا۔ نماز کے بعد جب وہ سبق میں بیٹھا تو تھوڑی دیر بعد استاد نے کہا کہ تم میں بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے جسم سے ابھی بدبو نہیں گئی اور استاد جی طنز کر رہا ہے۔ اپنے آپ میں سمٹ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد استاد جی نے پھر پوچھا کہ یہ خوشبو کس نے لگائی ہے؟ وہ خاموش۔ آخرکار استاد نے ایک ایک لڑکے کو بلایا اور خوشبو سے مہکنے اس نوجوان کی باری آئی تو وہ بھی سر جھکا کر استاد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ استاد نے اس کے کپڑوں کو سونگھا تو خوشبو کپڑوں سے آ رہی تھی۔ اس نے کہا، تم بتا کیوں نہیں رہے تھے؟ یہ خوشبو تم نے کہاں سے لگائی ہے؟ اور وہ جوان رو پڑا اور کہنے لگا کہ یہ خوشبو میں نے نہیں لگائی، میں تو مجبور تھا۔ استاد نے مسکرا کر کہا کہ میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا، خدا کی قسم تمہارے کپڑوں سے واقعی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سونگھی ہوگی، اور یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو گندگی لگانا پسند کر لیا، لیکن اللہ نے اس گندگی کو ایک ایسی خوشبو میں بدل دیا جو کہ اس دنیا کی نہیں لگتی۔ کہتے ہیں کہ اس نوجوان کے کپڑوں سے ہمیشہ وہ خوشبو آتی رہی۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو پر وقت ملتی رہے۔